أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو عزت سلامتی دے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہماری اولاد کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہماری اموات کی گناہوں کی بہت بہت مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شفاعت اسی لمحے اسی آن اور ہر لمحے ہر آن ہمارے نصیب، ہمارے اولاد کے نصیب اور ہمارے اموات کے نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے دلوں میں نور مودت اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص نور محبت، نور مودت حضرت ابی عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام لمحہ بڑھا دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا محمود بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. شیعیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیعیان امیر المؤمنین علیہ السلام، اور اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شیعوں، اور اے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں اور شیعوں، اور اے امام غریب، امام شہید، امام بے وطن، امام بے کفن، امام زخمی بدن، امام تشنہ دہن،
سلام اللہ علیہ کے شیعوں اور غم گساروں، آؤ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل اور کچھ حقوق، کہ ان کے فضائل بے نہایت و بے حساب ہیں، اور ان کے حقوق ہم اور آپ پر بے حساب ہیں، آج کچھ بیان کرتے ہیں۔ اور میں اپنے لسان سے نہیں، اپنے خیالات کا اظہار نہیں کروں گا کہ شیعیان اہل بیت صلوات اللہ علیہم، تم اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ ہو، میرے شیعہ نہیں ہو۔ کسی کے خیالات کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ خیال ٹریش ہے، گاربیج ہے، کچڑا ہے خیال، کسی شخص کے بھی خیالات ہوں۔ حق اور حقیقت صرف اور صرف قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور وہ جو قرآن مجید کے خازن ہیں، قرآن مجید کے امین ہیں، جو قرآن مجید کے ناطق ہیں، ان کے کلام میں ہے۔ تو یہ فضائل اور یہ حقوق اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لسان اقدس سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور میرے محترم ناظرین، زندگی تو گزر جائے گی اور موت آ جائے گا، اور ایک دن ہم نے خاک میں جانا ہے، ہم نے آپ نے، تو ایک ہی سرمایہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنا دل کھول لو اور اس میں انوار قبول کرو اہل بیت علیہم السلام کا، ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، تصدیق کرو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ پنجتن پاک میں سے ہیں، 12 اماموں میں سے ہیں، 14 نور مقدس علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہیں، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے نور دیدہ ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بہجت فؤاد ہیں، ان کی دلوں کی خوشیاں، ان کی دلوں کی امید ہیں۔ اللہ لعنت کرے اس قوم پر جس نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے دل کی امیدوں کو نا امیدی میں تبدیل کیا۔ اللہ ان کو لعنت کرے، اور اللہ اس قوم کو لعنت کرے کہ آج تک انہی دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے، دشمنان زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، دنیا گزرنے والی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ایک سایہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ عظیم ہے، سب دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور عاقبت اہل تقوی کے لیے، عاقبت اہل یقین کے لیے، عاقبت اہل تصدیق کے لیے، جنت حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے سوگواروں کے لیے، سوگواروں کے لیے، یہ یقین رکھیں میرے عزیزوں کہ نجات کا راستہ، اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو اس کا راستہ ہے حب حسین علیہ السلام، عزائے حسین علیہ السلام، اور منتقم امام حسین علیہ السلام کی نصرت۔ میں زیادہ اپنی باتوں، اپنی جملوں، جو یہ جملے حقیقت ہیں، یہ سب جملے امام علیہ السلام کے جملے، امام علیہ السلام کے جملے ہیں، لیکن میں حقوق بتاؤں عزیزو، وہ حقوق جن کا بیان کوئی نہیں کر سکتا، جو بے نہایت بے انتہا ہیں، ان میں سے کچھ آج بیان کروں گا، اور اللہ نے توفیق دے تو آئندہ بھی بیان کریں گے، اور اس میں فضائل بھی بے انتہا آپ کی خدمت میں آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے دلوں کو کھول دیں، تصدیق کریں کہ آج کی مجلس انشاءاللہ آپ کے لیے سبب نجات ہو، اور اس حقیر گنہگار کے لیے سبب نجات ہو۔ سب سے پہلا جو حق ہے آپ کو سمجھنا چاہیے، پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، اور امام حسن علیہ السلام کا، اور امام حسین علیہ السلام کا، وہ ہے کہ آپ دنیا یہ ہم آپ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے انہی کے صدقے خلق کیا ہے۔ ہم اور آپ نہ ہوتے
ہم ان کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں. جتنی آپ دنیا دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان دیکھ رہے ہیں، نعمتیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا وجود، ان سب کا خلقت صدقہ ہے کس کا؟ صدقہ ہے حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا. صدقہ ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا. صدقہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اور ان کے اولاد طاہرین علیہ السلام کا، امیر المؤمنین اور حضرت رسول صلوات اللہ علیہما و آلہما کا. میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کمال الدین سے، اور اس کو حدیث کو شیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع اور عیون الاخبار میں بھی روایت فرمایا ہے. کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعمہ لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، شاب دار المرتضی بیروت. یہ صفحہ نمبر 247 ہے. ایک باب ہے کہ نص اللہ تبارک و تعالی علی الائمۃ الاثنی عشر، امام ثانی عشر، امام غائب، امام منتقم سلام اللہ علیہ کہ اس پر ہماری جانیں فدا ہوں، ہمارے آل اولاد ان کے نام پر فدا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہگار آنکھوں کو نور بخشے ان کے جمال کی زیارت کے ساتھ. اللہ کے نص ان کے وجود اقدس پر، اور اللہ کے نص اللہ تعالیٰ کا فرمان، امام ثانی عشر علیہ السلام میرا خلیفہ ہے، میرا حجت ہے، میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے ذریعے انتقام لوں گا ظالمین و کافرین سے، اعداء دین سے. اور اللہ تعالیٰ کا نص کہ ان کے آباء طاہرین علیہ السلام، ان سے پہلا 11 امام، یہ میرے حجج ہیں، میرے جانب سے انسانیت کے رہنما معلم ہیں کہ انسانوں کو وہ طریقہ بتائیں کہ اگر اس طریقے پہ چلیں تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، اور ابدی ایٹرنل، ابدی ایور لاسٹنگ، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نعمتوں کا جنت جہاں پر ہر چاہت کی چیز موجود ہے ان کے لیے میں مہیا کروں گا. تو اس باب میں میرے معزز ناظرین یہ حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 4. ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت امام رضا صلوات اللہ علیہ اپنے آباء طاہرین، اور یہ سند کتنا نورانی ہے، نام اتنے کتنے پیارے ہیں ان کے. شیعہ کا دل کا دھڑکن ہی تو یہی ہے. شیعہ کی زندگی، شیعہ ایک پروانہ ہے اس شمع کے گرد اس کی زندگی گزرتی ہے، اور وہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام. نام کتنا پیارا، اسم کتنا پیارا. آئیے ان اسماء مبارکہ سے اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. ہمارے آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے والد گرامی باب الحوائج موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں جان فدا، جان فدا، جان فدا. امام جعفر صادق علیہ السلام پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جان فدا، اے اولاد فدا، منظمات مقدسہ. اور وہ اپنے والد گرامی حضرت محمد ابن علی باقر علوم الانبیاء علیہ السلام سے اور وہ اپنے والد گرامی حضرت علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. اور وہ اپنے والد گرامی یہ حسین ہونا چاہیے، الحسین ابن علی علیہ السلام، حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، جن کے رخسار مبارک سے، جن کے در پاک سے، جن کے انوار مطہرہ سے اس عالم کا وجود ہے، ان سے. اور وہ اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سردار انبیاء سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عزیزو، ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیعہ، اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شیعہ، اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شیعہ، اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شیعہ، اور اس کے بعد ہم غمگسار ہیں، جان فدا ہیں، شیعہ ہیں.
پیروکار ہیں، محب ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی۔ رسالت پناس امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق نہیں کیا ہے کسی کو بھی، کسی مخلوق کو جو مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو اللہ کے نزدیک، جس کا مقام بڑا ہو، جو زیادہ مقرب ہو اللہ کے نزدیک، جو زیادہ محبوب ہو اللہ کے نزدیک، ولا اکرم علیہ منی، اور جس کی کرامت اللہ کے نزدیک، جس کی بزرگی، جس کی مقام و مرتبہ مجھ سے بالا تر ہو، اللہ نے وہ خلق ہی نہیں کیا ہے، سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے محبوب ترین، سب سے افضل، سب سے مقرب، سب سے مرضی، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال علی علیہ السلام، ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فأنت افضل ام جبرائیل، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ افضل ہیں یا جبرائیل امین؟ فرمایا یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ المقربین۔ فرمایا کہ یا علی سلام اللہ علیہ، تمام انبیاء جو ہیں ملائکہ مقربین سے افضل ہیں، تمام انبیاء، چاہے وہ نبی کا درجہ کتنا نیچے ہی کیوں نہ ہو، وہ ملائکہ سے ملائکہ سے افضل ہیں۔ وفضلنی علی جمیع النبیین والمرسلین، اور میں تمام انبیاء مرسلین سے، تمام رسول سے میں افضل ہوں۔ تو انبیاء ملائکہ سے افضل ہیں، ملائکہ مقربین سے افضل ہے، جبرائیل سے افضل ہے، اور میں تمام انبیاء کا افضل کا سردار ہوں۔ والفضل بعدی لک یا علی، اور میرے بعد یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میرے بعد فضیلت آپ کی ہے، تمام خلائق میں میرے بعد سب سے افضل انبیاء نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کون ہیں؟ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، والائمہ من بعدک، اور جو آپ کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے سید امام حسین صلوات اللہ علیہ، تمام انبیاء سے افضل، تمام ملائکہ سے افضل، تمام رسول سے افضل، تمام شہداء، صدیقین، صالحین، اوصیاء، تمام سے افضل ہے، سلام اللہ علیہ۔ فإن الملائکة لخدامنا وخدام محبینا، ملائکہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں اور ہماری شیعوں کا، ہمارے محبین کی خدمت گزاری کریں۔ یہ تو ملائکہ کے فخر کی بات یہ ہے۔ خادم کا اور آقا کا کیا مقابلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الشہداء علیہ السلام، پنجتن پاک، 14 نور مقدس علیہ السلام، تو دور کی بات ہے، ملائکہ شیعوں کی خدمت کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، شیعوں کی خدمت کرتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یا علی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، یا علی سلام اللہ علیہ، سب سے اشرف، سب سے افضل جو ملائکہ ہیں وہ ملائکہ ہیں جو عرش پر ہیں، ملائکہ عرش، جو ملائکہ عرش کے حامل ہیں، اللہ کے اسرار کے حامل ہیں، وہ ملائکہ، اور عرش کے ارد گرد ان کا مقام ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی عبادت ہے، یہ ملائکہ سب سے افضل ہے۔ یہ ملائکہ ان کا کام ہی یہی ہے، یستغفرون، یہ اللہ، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کا تسبیح و تمجید کرتے ہیں صبح و شام۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان عزیزوں کا، ان بھائیوں کا جو انکریج کرتے ہیں یہاں پہ، نظرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ میرے لیے نہیں کرتے، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جزائے خیر دے، ان کو توفیق دے۔ تنویر بھائی ہیں، دوسرے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان سے سب سے قبول فرمائے۔ اچھا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِوِلَایَتِنَا، یہ ملائکہ ان کا کام یہ ہے، یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، کہ یہ ہمارے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
ہمارے شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے محبین کی بخشش فرما۔ ملائکہ مقربین کا کیا کام ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے محبین، امام حسین علیہ السلام کے غمگساروں کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے ماتمیوں کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی عصمت، ان کی ولایت، ان کی امامت کے دفاع کرنے والوں کے لیے صبح و شام استغفار کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یا علی، اب میں نے کیا عرض کیا آپ سے میرے محترم ناظرین کہ یہ زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں خلق کی ہیں، ما یرا و ما لا یرا، جو ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آئی، جنت و نار، سب کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس لیے خلق کیا؟ یہ سب نعمتیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے۔ یا علی لولا نحن ما خلق اللہ آدم ولا حوا، یا علی سلام اللہ علیہ، اگر ہم نہ ہوتے، اگر ہم نہ ہوتے، 14 معصومین علیہم السلام نہ ہوتے، ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نہ آدم خلق کرتا نہ حوا کو، یعنی انسانیت ہی نہ ہوتی، ولا الجنت ولا النار، نہ اللہ جنت بناتا نہ نار خلق کرتا، ولا السماء ولا الارض، نہ آسمان خلق کرتا نہ زمین خلق کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو سب خلقت کس کے صدقے ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے صدقے ہے۔ وَكَيْفَ لَا نَكُونُ أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا وتصبيحه وتقديسه وتهليله، ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں، ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں؟ جب ملائکہ کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا تھا، ہمیں خلق کیا تھا، ہم اللہ کی تسبیح کہتے تھے، ہم اللہ کی تمجید کرتے تھے، ہم اللہ کا مدح کرتے تھے اور اللہ کا حمد بیان کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس وقت ملائکہ کا خلق ہی نہیں ہوا تھا۔ لأن اول ما خلق اللہ عز وجل ارواحنا، سب سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا ہے ارواح محمد و آل محمد علیہ السلام کو خلق کیا ہے۔ پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام کے انوار مقدسہ، ارواح مقدسہ، ابھی اجساد کی باری نہیں ہے، اجساد، ان کے اجساد مبارکہ بعد میں، اللہ نے پہلے ان کے ارواح کو خلق فرمایا، اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اپنے نور عظمت سے، اپنے نور کبریا سے، یعنی بہت ہی اعلیٰ، بہت نہایت قداست کہ سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا ہے اہل بیت ابرار علیہم السلام کو۔ فَأَنْتَقَنَا بِتَوْحِيدِهِ وَتَمْجِيدِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناطق کیا، ہم سے نطق کروایا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے، اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے، اللہ تعالیٰ کے قدرت بے نہایت سے ہماری لسان جاری ہو گئی اللہ کے حمد میں، اللہ کی مجد میں، اللہ کی عظمت بیان کرنے میں۔ اچھا، ثم خلق الملائکہ، پھر اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ فلما شاہدوا ارواحنا نورا واحدا، ملائکہ نے دیکھا، ہمارے انوار کو دیکھا، ملائکہ نے کیا دیکھا؟ ارواحنا، ہمارے ارواح کو دیکھا ہے کہ نورا واحدا، ان کے ظاہر یہ 14 نور ہیں لیکن یہ ایک نور واحد تھے اس زمانے میں۔ اب یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کا مصداق ہے کیسا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ نور واحد تھے، اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ملائکہ کو اللہ نے خلق کیا تو انہوں نے مشاہدہ کیا، اللہ کو تو مشاہدہ نہیں کیا، اللہ مشاہدہ کیا ہی نہیں جاتا، انہوں نے ہمارے ارواح کو دیکھا کہ ایک نور واحد ہے، عظیم نور، پیارا نور، دلکش نور، پاک نور، دلربا نور دیکھا ہے۔ استعظموا امورنا، ملائکہ نے جب ہمیں دیکھا ہے تو انہوں نے ہمیں بہت عظیم پایا ہے۔ ملائکہ کو اللہ نے ابھی خلق کیا ہے نا، ملائکہ نے دیکھا کہ یہ سب سے عظیم ہیں، اور ڈر یہ تھا، خوف یہ تھا کہ ملائکہ ملحد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، کہیں گے یہ ہمارا خالق یہی ہے۔ جب ارواح مقدسہ کو دیکھا، نور کو دیکھا ہے ملائکہ نے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اتنا عظیم، اتنا دلکش، اتنا دلربا، اتنا صاحب قدرت، اتنا صاحب بیان دیکھا ہے، تو ملائکہ کے کافر ہونے کا، جبرائیل امین، حضرت میکائیل، سب ملائکہ مقربین، ان کے کافر ہونے کا احتمال تھا کہ یہ اللہ کے بجائے امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام
حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت شروع نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسبحنا لتعلم الملائکہ، تو اس وقت ہم نے بولا سبحان اللہ، یا ربنا سبحانک، ہم نے بولا اے ہمارے رب ہے ہمارے اللہ، تو پاک و مقدس ہے، تو عبادت کے لائق ہے۔ کیوں ہم نے یہ بولا؟ تاکہ ملائکہ سمجھ لیں، سیکھ لیں کہ ہم ان کے خالق نہیں ہیں، ہم ان کے معبود نہیں ہیں۔ عبادت کا لائق وہ ذات ہے جو نظر نہیں آتی، عبادت کا لائق وہ ذات ہے جو اہل بیت علیہم السلام کا بھی خالق و رازق ہے، سمجھ میں آئی نا؟ تو اہل بیت علیہم السلام نے یہ فرمایا، تسبیح کی ہم نے تاکہ ملائکہ سیکھ لیں۔ فسبحنا لتعلم الملائکہ انا خلق مخلوقون وانہ منزہ عن صفاتنا، ہم نے ملائکہ کو توحید سکھائی ہے، ہم نے ملائکہ کو اللہ کی معرفت دی ہے، ہم نے کہا ہے سبحانک یا ربنا، ہم نے اس وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کی ہے تاکہ ملائکہ دیکھ لیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا خالق اور سب چیزوں کا خالق رب قدوس ہے، اور اس میں بندوں والی صفات ہے ہی نہیں، وہ آنکھ سے نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، فسبحت الملائکۃ لتسبیحنا ونزہتہ عن صفاتنا، جب ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی تقدیس کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے 14 نور مقدس علیہ السلام کو خلق کیا، پھر ملائکہ کو خلق کیا، تاکہ اور حکیم کی قدرت میں اللہ رب العزت جو حکیم ہے اس کی حکمت میں یہی ترتیب ہے کہ پہلے معلم کو لایا جائے پھر شاگرد کو لایا جائے، کہ اگر پہلے شاگرد کو لایا جائے تو شاگرد معلم کے بغیر بٹک جائے گا، اور یہاں پہ بٹکنا کفر کا نام ہے۔ تو ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی ہے، ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی ہے، اور ہمارے تسبیح سے ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بندوں کا صفات نہیں ہے۔ فلما شاهدوا عظم شأننا حللنا لتعلم الملائکہ ان لا الہ الا اللہ وانا عبید ولسنا بآلہہ، جب ملائکہ نے ہماری عظمت کو دیکھا ہے، ہمارا علو مقام کو دیکھا ہے، ہمارا جاہ و جلال و مراتب کو دیکھا ہے، ملائکہ نے فوراً ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تاکہ ملائکہ کافر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پہ کیا فرمایا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ یا علی لولا ان تقول طوائف من امتی ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمین الا اخذوا التراب من تحت قدمیک یستشفون به، یا علی میں تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے دن فاتح خیبر العگشائے خیبر سلام اللہ علیہ کے شان میں یہ جملے فرمائے تھے، یا علی میں تیرا فضیلت بیان نہیں کر سکتا، کہ اگر تیرے فضل بیان کروں تو وہی جو نصارہ نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا کہ یہ اللہ ہی اس میں حلول کر گیا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو میں تیرے متعلق ایسے جملے کہہ دیتا، لیکن میں تیرے فضائل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ کافر ہو جائیں گے، تیرے فضائل کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میں تیرے ایسے فضائل کو بیان کرتا کہ اگر تو جہاں بھی جائیں تیرے خاک پاک سے لوگ، خاک پاک پہ لوگ وہاں پہ لڑتے کہ ہم نے یہ خاک اٹھانا ہے، کیونکہ اس میں تمام مرضوں کا شفا ہے، تمام دردوں کا دوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ملائکہ نے ہماری عظمت دیکھی ہے تو ہم نے بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ ملائکہ سیکھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم الہ نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں۔ یجب ان نعبد معه او دونہ، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی جگہ کوئی ملائکہ ہماری عبادت نہ کریں، اور یا اللہ کے ساتھ کہتے ہیں ایک اللہ رب وہ ہے، یہ بھی ہے، 15 کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 14 نور مقدس ہے اور ایک اللہ ہے، ان سب کے، تاکہ اس کفر سے ملائکہ کو نکالا جائے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، رب معبود صرف ایک ہے۔
فقالوا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو جبرائیل امین نے، حضرت میکائیل نے، حضرت اسرافیل نے، حضرت اسرائیل نے، ملائکہ مقربین نے، حملہ عرش، توحید انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے سکھائی ہے، وہ اللہ یہ کافر ہو جاتے. فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظيم المحل. جب ملائکہ نے ہماری کبیر مقام کو دیکھا ہے، ہماری عظمت کو دیکھا ہے، تو ہم نے کہا ہے اللہ اکبر، تاکہ ملائکہ کو پتا چلے کہ اللہ تعالی وہ ذات اقدس ہے جو ہر صفت سے بڑا ہے، ہر مدد سے بڑا ہے، ہر بیان سے بھی وہ عظیم تر ہے. فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزة والقوة، ملائکہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے، عزت بولتے ہیں عربی زبان میں وہ شخص جو بہت ہی اس کے پاس پاور ہو، بہت پاور ہو، اور وہ ہمیشہ پیروز ہو، ہمیشہ وکٹوریس ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے اور جو قدرت طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، ہر چیز ان کے تابع. تو جب ملائکہ نے ہماری عزت دیکھی، ہماری قوت و طاقت دیکھی ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ علی ہے، اللہ بلند مرتبہ ہے، اللہ عظیم ہے، اور ہر طاقت، ہر قدرت اور ہر عزت اللہ کی عطا ہے. ہم نے یہ کہا تاکہ ملائکہ سمجھ لیں، لتعلم ان لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ ملائکہ مشرک نہ بنے، تاکہ ملائکہ سیکھ لیں کہ ہر حول، ہر قوت، ہر عزت، ہر قدرت اللہ کی عطا ہے. فقالت الملائکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس وقت ملائکہ نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تھا. فلما شاهدوا ما انعم اللہ به علینا واوجبه لنا من فرض الطاعت قلنا الحمد للہ. ملائکہ نے جب دیکھا کہ اللہ نے سب نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خلق کیا تھا اور پھر دوسرے مخلوقات کو خلق فرمایا ہے، تو سب سے اللہ نے فرمایا کہ تو سب پہ واجب ہے کہ تم طاعت کرو، تم سنو، تم فرمان برداری کرو، تم نوکری کرو. 14 نور مقدس علیہ السلام کی، سمجھ میں؟ یہ خلقت زمین سے پہلے کی بات ہے، خلقت انبیاء سے پہلے کی بات ہے. سب پہ ما یرا و ما لا یرا پر، غیب و شہادت پر اللہ تعالیٰ نے کیا واجب کیا تھا؟ کہ طاعت واجب ہے تم پر. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حکم دے، اے آسمان تجھے، اے شمس تجھے، اے ستارے تجھے، اے جنت تجھے، اے نار تجھے، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو تجھے کوئی حکم دے، تجھے پہ واجب ہے کہ طاعت کرو. یہ میرا خلیفہ ہے، آسمان والوں پر بھی، زمین والوں پر بھی. اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح ہمارے مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طاعت، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طاعت اللہ نے سب خلائق پہ واجب کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ملائکہ نے دیکھا کہ سب نعمتیں ان کے پاس اور ان کی طاعت سب خلائق پر واجب، قلنا الحمد للہ لتعلم الملائکہ ما يحق اللہ تعالی ذکرہ و تسبیحہ و تحلیلہ و تحمیدہ. ہم نے اس وقت کہا الحمدللہ، اللہ تیری شکر ہے، اللہ یہ تیری عطا ہے، تیری شکر، تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تاکہ ملائکہ کافر نہ ہو جائے. تو دیکھیں آپ عزیز میرے محترم ناظرین کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اگر وہ ہدایت نہ فرماتے ملائکہ کی تو ملائکہ بھی مشرک بن جاتے، کافر بن جاتے، اور انہوں نے توحید سکھائی ہے ملائکہ کو. ہم نے الحمدللہ کہا تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مستحق تسبیح کی، تحلیل کی اور تحمید کی. ثم ان اللہ تعالی خلق آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آدم کی خلقت تو بعد میں ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا ہے اور ہمیں اودعنا صلبہ، اور پھر ہمیں آدم علیہ السلام کے بدن میں، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت رکھا ہے، امانت رکھا. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَهُ تَعْظِيمًا لَنَا وَإِكْرَامًا. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو،
وہ تعظیم ہماری پہنچتی. اگر ہم آدم کے صلب میں نہ ہوتے تو ملائکہ آدم کے سامنے بھی سجدہ نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. ظاہر میں قبلہ آدم ہے، حقیقت میں سجدہ کس کی تعظیم کی ہو رہی ہے؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، ان کے بابا کی، ان کے بھائی کی، ان کی ماں کی، ان کے نانا کی، ان کے اولاد معصومین علیہم السلام کی. وَكَانَ سُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُبُودِيَةً وَلِآدَمَ إِكْرَامًا وَطَاعَةً لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ. ان کی سجدہ جو تھا بندگی کا سجدہ تھا اللہ کے لیے. مسجود عبودیت کا مسجود جو تھا اللہ تھا. ایک تعظیم تھا، ایک اکرام تھا آدم کے لیے کہ آدم ہم تیرا احترام کرتے ہیں، اے آدم ہم تیری تعظیم کرتے ہیں، اور اے آدم ہم آج سے تیری طاعت کریں گے، اس لیے کہ تیرے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور امانت رکھا ہے. وہ کس کا نور ہے؟ وہ کس کا نور ہے؟ وہ ابو الائمۃ الاطہار حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور ان کے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام کا، اور ان کے پیارے بھائی بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور ان کی والدہ حضرت زہرا، اور ان کے نانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام. فكيف لا نقول افضل من الملائکة وقد سجدوا لآدم كلهم اجمعون. ہم کیسے آدم سے افضل نہ ہوں؟ اب معاف کیجیے گا، ہم کیسے ملائکہ سے افضل نہ ہوں یا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ. ملائکہ سب نے آدم کے لیے سجدہ کیا ہے، آدم سے تو ہم افضل ہیں، اور آدم کے لیے سجدہ بھی ہماری عظمت کی وجہ سے کیا تھا ملائکہ نے. وَإِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جِبْرَائِيلُ مَثْنَا مَثْنَا. یا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش کا سیر کرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالم انوار کا سیر کرایا. مجھے مکہ سے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ لے کے گیا. جب میں معراج پہ گیا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے اذان دی ہے، پھر اقامہ دی ہے. اذان کے جملے دو مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. اقامہ کے جملے دو مرتبہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، اشہد ان علی امیر المؤمنین حجت اللہ صلوات اللہ وسلم، دو مرتبہ بیان کیا. ثم قال تقدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک خادم کی طرح جب اذان دی ہے، اقامہ دیا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائیے. سب خلائق کو یہاں پر، سب انبیاء مرسلین کو، سب ملائکہ مقربین کو یہاں پہ آپ نماز پڑھائیے. یا جبرائیل اتقدم علیک، میں نے کہا جبرائیل میں تجھ پہ مقدم ہو جاؤں، تو ملائکہ کا سردار ہے، میں یہاں پہ نماز پڑھا دوں. قال نعم لأن الله تبارك وتعالى اسمه فضل انبیاءه على الملائکة اجمعین وفضلك خاصة. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں آپ آگے بڑھیے اور امامت کیجئے، کیونکہ سب انبیاء سب ملائکہ سے افضل ہے. انبیاء ملائکہ مقربین سے افضل ہے، اور آپ سب انبیاء کے امام ہیں، سب انبیاء کے سالار ہیں. فتقدمت وصلیت بهم ولا فخر، فرمایا کہ میں وہاں پہ گیا اور میں نے ان کو نماز پڑھایا، ولا فخر، اور یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، یہ کوئی غرور کی بات نہیں، یہ کبریا صرف اللہ کے لیے. فلما انتهينا الى حجب النور قال لي جبرائيل عليه السلام تقدم يا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وتخلف عني. جب ہم حجب نور کو پہنچے، نور کے پردے، نور کے آسمان تھے وہاں پر، نور کے عوالم تھے وہاں پر. جب وہاں پر پہنچے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اب آگے بڑھیے، اب میں نہیں جا سکتا آگے، اور مجھے یہاں پہ چھوڑ جائیے. میں نے کہا کہ یا جبرائیل آپ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا یا ان هذا انتهاء حد الذي وضعه الله عز وجل لي في هذا المكان فان تجاوزته احترقت اجنحتي لتعدی حدود ربی جل جلالہ. جبرائیل نے عرض کیا یہ میرا منتہا ہے، یہ میرا نہایت، سب اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو میرے پر جلیں گے، اور اللہ کہے گا کہ تو اس باؤنڈری تک جہاں سے آگے تجھے آنے کی اجازت نہیں تھی تو آ گیا.
تو جبرائیل وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکا. فزخ بی زخۃً فی النور، تو وہ انوار کے عوالم تھے، تو مجھے وہاں پہ غوطور کیا گیا. زخ بی زخۃً فی النور، نور میں مجھے غوطور کیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے اس حدیث میں کہ اس عالم میں انہوں نے کیا دیکھا، اس عوالم میں انوار کے حجب میں انہوں نے کیا دیکھا. الی حیث ما شاء اللہ، صرف اتنا اشارہ کرتے ہیں کہ اس حد تک کہ اللہ نے چاہا، اس جہاں اللہ نے مجھے دکھانا چاہا. بہرحال من ملکوت ہے، ملکوت بولتے ہیں بادشاہت کو. اللہ نے جو مجھے عالم انوار میں اپنے بادشاہت دکھانا چاہا، اللہ نے دکھا دیا. اچھا، فنودیت، تو اس عالم انوار میں اللہ کی ملکوت میں، ملکوت دیکھیں پوری دنیا اللہ کی ملکوت ہے، ملکوت یعنی بادشاہت. تو اس عالم انوار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک تبارکت و تعالیت. میں نے عرض کیا کہ لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، سعادت تجھ سے ہے کہ تو نے مجھے پکارا ہے، تو عظیم ہے، تو بلند مرتبہ ہے، سب برکات تجھ سے ہے. فنودیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت عبدی وانا ربک فإیایا فاعبد. اللہ رب العزت نے شب معراج سب سے جو عظیم ترین اور سب سے اللہ کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، سب سے اہم، سب سے جو اساسی پیغام ہے اللہ کا، یہ یہاں پر ہے. سمجھ لیجئے کہ خلقت کے راز اور سعادت کے راز، دنیا و آخرت کی سرخروئی کے راز اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت عبدی، یا رسول اللہ تو میرا بندہ ہے، وَأَنَا رَبُّكَ، اور میں تیرا پروردگار ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرا معبود ہوں. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، صرف میری عبادت کرنا. عبادت مخصوص ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. عبادت کسی اور کے لیے نہیں. محبت اللہ کے لیے بھی ہے، محبت 14 معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، طاعت اللہ کے لیے بھی ہے، 14 معصومین علیہ السلام کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، جان فدا ہونا اللہ کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں مشترک، لیکن عبادت مخصوص ہے کس کے لیے؟ عبادت مخصوص ہے خالق کون کے لیے. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، اور مجھ پہ توکل کر، مجھ پہ اعتماد کر. فَإِنَّكَ نُورِي فِي عِبَادِي، تو میرا نور ہے میرے بندوں میں، تو میرا چہیتا ہے میرے بندوں، تو میرا محبوب ہے، تو راہ نجات ہے بندوں میں. وَرَسُولِي إِلَى خَلْقِي وَحُجَّتِي فِي بَرِيَّتِي، تو میرا رسول ہے، تو میرے جانب سے میرے خلق کو، میرے بندوں کو، زمین میں انسانوں کو کے لیے میرا پیغام کہ میں کون ہوں، میرا دین کیا ہے، میں بندوں سے کیا چاہتا ہوں، میں نے انہوں نے کس لیے خلق کیا ہے، اور میں کس طرح ان سے راضی ہوتا ہوں. یہ پیغام، یہ میسج تو نے میری جانب سے ان کو تک پہنچانا ہے. وحجتی فی بریتی، میرے خلائق میں تو میرا رہنما ہے، میں نے تجھے رہنما بنایا ہے کہ کسی کو کافر نہ بننے دینا. کسی کو اگر کوئی کافر بنتا ہے تو سمجھ کے تو نے بتایا ہے، لیکن اس نے مانا نہیں ہے اپنی بدبختی کی وجہ سے، تو میرا حجت ہے. لمن تبعک خلقت جنتی، یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تیری اتباع کرے جنت اسی کے لیے میں نے بنایا، جو تیرے اتباع کرے جنت اسی کے لیے. وَلِمَنْ خَالَفَكَ خَلَقْتُ نَارِي، اور یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری مخالفت کرے اس کے لیے میں نے جہنم خلق کیا ہے. وَلِأَوْصِيَائِكَ أَوْجَبْتُ كَرَامَتِي، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے اوصیاء طاہرین ہیں، تیرے خلفاء راشدین ہیں. خلفاء راشدین حقیقی معنوں میں، نہ کہ ٹھیک ہے نا، نہ کہ فراڈ کے. تیرے اوصیاء طاہرین ہیں، تیرے جانشین پاک جانشین ہیں، معصوم جانشین ہیں، جو نہ کبھی گناہ کرتے ہیں نہ خطا کرتے ہیں، تیرے ہی نور سے ہیں، وہ تجھ جیسے ہی ہیں، تیرے ہم مرتبہ ہیں. ان کے اوجبت کرامتی، میری تعظیم، میری تکریم، کہ ان کو عظمت ان کو دیا جائے، کرامت ان کو دیا جائے، بزرگی قرب ان کو دیا جائے، یہ تیرے اوصیاء کے لیے ہے.
وَلِشِيعَتِكَ أَوْجَبْتُ ثَوَابِي، یا رسول اللہ تیرے شیعوں کے لیے. میں نے کیا عرض کیا کہ ہم سب سے پہلے شیعہ کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، پھر امام حسن علیہ السلام کے، پھر امام حسین علیہ السلام، اور یہ سب کے سب ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے مملوک ہیں. ان کے لیے میں نے ثواب مہیا کیا ہے، بلکہ میں اپنے ثواب کو، اپنے ریوارڈ کو میں نے ان کے لیے واجب کیا ہے. فقلت یا رب ومن اوصیائی، میں نے عرض کیا یا میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، تو نے میرے اوصیاء کا ذکر کیا ہے. میرے اوصیاء کون ہیں؟ میرے خلفاء کون ہیں؟ میرے جانشین کون ہیں؟ فنودیت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جانب سے ندا آیا کہ یا رسول اللہ ان اوصیاءک المکتوبون علی ساق العرش، فرمایا کہ عرش کے پایوں کی طرف دیکھو، عرش کے عمود کی طرف دیکھو، عرش کے جلال و زینت کی طرف دیکھو کہ کن انوار مقدسہ سے، کن نام اسماء مبارکہ سے میں نے عرش کو زینت بخشا. یہ تیرے اوصیاء کے نام ہے. فنظرت وانا بین یدی ربی الی ساق العرش، میں نے اپنے رب کے سامنے تھا، میں نے اپنے رب کے حکم سے دیکھا عرش کے کالمز کی طرف، عرش کے ستونوں کی طرف. تو وہاں میں نے دیکھا رأیت 12 نورا، کہ عرش الہی مزین ہے 12 نور سے. عرش الہی کی زینت ہے 12 نور سے. فی کل نور سطر اخضر، ہر نور میں ایک لکھائی ہے، ایک مستور ہے، سطر لکھا ہوا ہے، سبز نور کے ساتھ. اللہ، سبز نور کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مکتوب علیہ اسم کل وصی من اوصیاء، میں نے دیکھا کہ اس میں میرے اوصیاء طاہرین، خلفاء راشدین، ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کے نام ہائے مقدس وہاں پہ لکھے ہیں، اسماء مبارکہ وہاں پہ لکھے ہیں، مکتوب وہاں پہ لکھے ہیں. اولہم علی بن ابی طالب، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا نام اوصیاء میں، اوصیاء ابرار میں، ائمہ اطہار میں، خلفاء راشدین علیہم السلام میں سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ میں نے دیکھا سب سے پہلا نام اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، میرا بھائی، میرا نفس نفیس، میرا تاج سر، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اسم اقدس ہے. عرش کو اللہ نے اس کے نور سے، اس کے نام کے نور سے مزین فرمایا. وآخرہم مہدی امتی، اور ان میں 12ویں کا میں نے دیکھا کہ وہ میرے مہدی کا امام، میرے امت کا امام مہدی علیہ السلام، امام منتظر علیہ السلام، امام منتقم علیہ السلام، امام حی غائب علیہ السلام ہے. فقلت یا ربی اہؤلاء اوصیاء من بعدی، میں نے عرض کیا یا اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، یہ اسماء میں 12 اسم دیکھ رہا ہوں، میں 12 نام یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، کیا یہ میرے اوصیاء ہیں؟ یہ میرے بعد امام ہے، میرے امت کے زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں. فنودیت یا محمد ہؤلاء اولیائی، اللہ کی جانب سے ندا آیا یہ صرف تیرے اوصیاء نہیں ہیں، یا حبیب اللہ یہ صرف تیرے اوصیاء نہیں ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے بہت ہی چہیتے، میرے بہت ہی محبوب، میرے بہت ہی مقرب، میرے بہت ہی عزیز، میرے بہت ہی مکرم افراد ہیں. وَأَحِبَّائِ، میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں. میں رب العزت، میں خالق کون، میں سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتا ہوں. وَأَصْفِيَائِ، اور سب سے خلقت میں، اولین و آخرین میں سب سے زیادہ پاک یہی ہیں، سب سے زیادہ پاک بے عیب یہی ہے، ملائکہ سے زیادہ بے عیب، انبیاء سے زیادہ بے عیب، شہداء، صادقین، صالحین سے سب سے زیادہ بے عیب یہ ہیں. وحججی، اور میں نے ان کو اپنی جانب سے رہنما بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے، قائد بنایا ہے. علی بریتی، میں تمام خلائق پر تیرے بعد، کہ آپ کے بعد یہ تمام خلائق پر میرے جانب سے رہنما، میرے جانب سے امام، میرے جانب سے قائد، میرے جانب سے رہبر ہوں. وہم اوصیاء کا، جی ہاں تیرے اوصیاء یہی ہیں، یہ تیرے اوصیاء، وہم وخلفاء، اور تیرے جانشین ہیں. اور فرمایا وخیر خلقی بعدک، اور تیرے بعد سب سے بہترین،
سب سے عزیز ترین، سب سے گرامی ترین، سب سے محبوب، سب سے عظیم یہی ہے. ہائے ہائے. وعزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جمال کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم، مجھے میری بادشاہت کی قسم، میری طاقت کی قسم، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأظہرن بہم دینی، انہی کے وسیلے سے، صرف انہی کے وسیلے سے میں اپنا دین ظاہر کروں گا، کسی اور کے ذریعے سے نہیں. ہر ملعون، حرامی، کافر، مشرک، مرتد آ کے کلمہ پڑھتا ہے، امام بنتا ہے، صرف انہی کی وجہ بدولت، انہی کے بیان سے، انہی کے لسان سے، انہی کے کلام سے، انہی کے نطق سے، انہی کے رفتار سے، انہی کے گفتار سے، انہی کے معجزات سے، انہی کے کرامات سے، انہی کے برکات سے، انہی کے انوار سے میں اپنا دین، کہ میں خالق کون کون ہوں، تم بندوں میری کیسی عبادت کرو، میرا 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 تمہارے لیے کیا، میں سے انہی کے ذریعے میں ظاہر کروں گا. وَلَأُعْلِيَنَّ بِهِمْ كَلِمَتِي، انہی کے ذریعے میں اپنے کلام کو، اپنے میسج کو لوگوں کے سامنے روشن کر دوں گا کہ میں کون ہوں، میں آپ سے کیا چاہتا ہوں. اے بندو، میرا میسج کو، میں تیرا خالق، تو مجھ سے کبھی بات نہیں کرو، میں تجھ سے ڈائریکٹ کبھی بات نہیں کروں گا. میرا نمائندے ہیں، وہ نمائندے جو میں نے بھیجے ہیں، وہ سب سے صاف، زیادہ پاک ہے، زیادہ مقدس ہے، زیادہ بے عیب ہے، سب سے زیادہ منور ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے. ان کے ذریعے میں اپنے کلام کو پہنچاؤں گا. اچھا. وَلَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِ. ہاں، یہ سب تو آئیں گے دنیا میں، سب تو آئیں گے دنیا میں، لیکن ان کو صبر کا حکم ہوگا. کفار کے کفر کے سامنے، منافقین کے نفاق کے آگے ان کو صبر کا حکم ہوگا. لیکن ان کا جو آخری فرزند ہوگا، ان کا جو آخری امام ہوگا، جو امام ثانی عشر علیہ السلام ہوگا، ایک دن آئے گا کہ میں اس کو اجازت دوں گا کہ اب اے میرے حجت، اے میرے ولی، اے امام حسین علیہ السلام کے فرزند، اے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بتیجے، اب آپ کو اجازت ہے میری جانب سے، اب آپ کو اجازت ہے میری جانب سے، اذن ہے، حکم ہے کہ اب اپنا تلوار نیام سے نکال دیجئے اور میرے زمین کو پاک کیجئے، میرے دشمنوں کے نجاست سے زمین کو پاک کیجئے. وَلَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ بِآخِرِهِمْ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور ان کا جو آخری ہوگا امام ثانی عشر، امام غائب، جان فدا، اولاد صدقے تیرے نام، ان کے بدولت، ان کے ذریعے، ان کے تلوار مقدس سے میں لَأُطَهِّرَنَّ الْأَرْضَ، میں زمین کی تطہیر کرا دوں گا، نجاست کفر سے، نجاست شرک سے، نجاست نفاق سے، نجاست ناصبیت سے، من اعدائی، کہ جو ان بارہ کو نہ مانے وہ میرے دشمن ہیں، ان کی نجاست سے پاک کروں گا زمین کو. وَلَأُمَلِّكَنَّهُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے حسین کے نانے کے ساتھ، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ہم سب کے ساتھ، پورے خلائق کے ساتھ، کہ ثانی عشر علیہ السلام کو، امام عصر علیہ السلام کو مشارق و مغارب کا بادشاہ بناؤں گا، تاجدار بناؤں گا. سب اس کے سامنے ذلیل ہوں گے، منافقین کو ان کے نفاق کا عذاب وہ چکائیں گے، دنیا کو کفر سے وہ صاف پاک کریں گے، اور ہر درد کا علاج وہ کریں گے، ہر جہالت سے نور کی طرف وہ سب لوگوں کو لائیں گے. وَلَأُسَخِّرَنَّ لَهُ الرِّيَاحَ وَلَأُذَلِّلَنَّ لَهُ الرِّقَابَ الصِّعَابَ، ہر چیز کو ان کے تحت ارادہ لاؤں گا، ہر چیز کو ان کے حکم تابع لاؤں گا. اگر وہ بادل کو حکم دے دے، اگر وہ سمندر کو حکم دے دے، اگر وہ آسمان کو حکم دے، اگر زمین کو حکم دے، ہر شے پر ان کا فرمان چلے گا. اور جو سرکش طاغی ہیں ان کے گردنوں کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے میں جھکاؤں گا.
ان کے سامنے میں جھکاؤں گا، سب ذلیل ہوں گے حسین علیہ الصلات والسلام کے نور دیدہ کے سامنے، حضرت علی اکبر علیہ الصلات والسلام کے بتیجے کے سامنے، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے نور عین، ان کے فرزند، ان کے بتیجے کے سامنے، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے بتیجے کے سامنے، سب کو میں ذلیل کر دوں گا، میں خوار کر دوں گا، ان کے سامنے سرکش ہوں گا، اور وہ زینب سلام اللہ علیہا کی اسیری کا حساب لیں گے، انتقام لیں گے انشاءاللہ۔ وَلَأَنصُرَنَّهُ بِجُنْدِي، اور میں اپنے لشکروں کو، ملائکہ کے لشکروں کو، ان کی نصرت کے لیے، ان کے پیروزی کے لیے، ان کے فتوحات کے لیے، ان کے شان کے لیے، ان کے دبدبہ کے لیے، ان کے کبکبہ کے لیے، ان کے ظفر کے لیے بیچ دوں گا، اور کہہ دوں گا کہ طاعت کرو ان کے سامنے جاؤ، لڑو، ان سے دفاع کرو۔ وَلَأَمُدَّنَّهُ بِمَلَائِكَتِي، اور میں ملائکہ کو، ان کو اپنے ملائکہ کو ان کو خادم بنا دوں گا کہ تم جاؤ امام ثانی عشر علیہ السلام کی خدمت کرو اور ان کی نصرت کرو اور ان کو مدد دو، حتی یعلن دعوتی، اور وہ میرے دعوت کو عام کر دیں گے، میرے دین کو عام کر دیں گے، ہر گلی، ہر محلے، ہر گاؤں، ہر گوشے، ہر خشک و تر کو میرا پیغام پہنچے گا، ہر ایک کو، کالے کو، گورے کو میرا دین پہنچے گا، میرا ایمان پہنچے گا، میری توحید پہنچے گا۔ وَيَجْمَعَ الْخَلْقُ عَلَى تَوْحِيدِ، اور سب لوگوں کو وہ توحید سکھائیں گے، عبادت سکھائیں گے، قرآن کے اسرار سکھائیں گے، خلقت کے اخبار سکھائیں گے۔ ثم لأديمن ملكه ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة، پھر میں ان امام عصر علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کے اس صاحبزادے کو بہت طویل حکومت دوں گا، بہت بہت طویل حکومت دوں گا، سالوں کے سال گزر جائیں گے انشاءاللہ، ہزاروں سال کی حکومت، کروڑوں سال کی حکومت دیں گے انشاءاللہ، اور یہ حکومت چلتا رہے گا میرے اولیاء کے درمیان اس وقت تک کہ قیامت آ جائے۔ والحمد للہ رب العالمین والصلاة علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما۔ تو میرے محترم ناظرین، ہم نے کیا عرض کیا کہ سب سے پہلا حقوق تو بہت ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ اس حدیث شریف میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ما خلق اللہ حوا ولا آدم ولا حوا، نہ آدم کو خلق کرتے، نہ حوا کو خلق کرتے، نہ جنت کو خلق کرتے، نہ نار کو، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، اگر ہم کو اللہ پیدا نہیں کرتا ہماری بدولت۔ تو یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم اور آپ جو موجود ہیں، یہ صدقے کس کے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء طاہرین اور ان کے اولاد معصومین علیہ السلام کے صدقے ہیں۔ میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں میرے محترم ناظرین، یہ کافی مشہور حدیث ہے، شیعہ اس کو بہت پڑھتے ہیں، اور وہ ہے حدیث کسا۔ یہ شیخ عبداللہ بحرانی مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے کتاب عوالم العلوم والمعارف، عوالم العلوم، جو کتاب عوالم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ بحار الانوار سے بھی زیادہ وسیع کتاب ہے۔ افسوس کے ساتھ اس کتاب کے بہت سارے مجلدات اب مفقود ہیں، بعض مجلدات اس کے موجود ہیں اور اس کو نشر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کتاب عوالم ہے، اس کا جلد نمبر 11 ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احوال کے متعلق ہے۔ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام قم میں انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ یہ حدیث قصہ ہے، اس کی سند بھی مذکور ہے، یہاں پہ متن بھی مذکور ہے، یہاں سے اس کی سند شروع ہوتی ہے کہ یہ سند ذکر کرتے ہیں، بہت ہی نورانی سند ہے، بہت ہی مشہور معروف سند ہے، سب علماء معروفین کی سند ہے۔ اس میں روایت کرتے ہیں حدیث قصہ کو ابان ابن تغلب سے، اور وہ جابر ابن یزید جعفی سے، اور وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، عن فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمعت فاطمہ ان سلام اللہ علیہ انہا قالت، جابر کہتے ہیں کہ میں نے سنا یہ واقعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کہ دخل علی ابی فی بعض الایام، میرے والد گرامی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے اور فرمایا السلام علیک یا فاطمہ، اے میرے بیٹی فاطمہ، اے میرے نورعین، تجھ پہ سلام ہو، تجھ پہ سلامتی ہو۔ قلت وعلیک السلام،
انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تو انہوں نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی میں. انہوں نے کہا کہ میں اپنے جسم میں کچھ کمزوری کا احساس کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ کے حوالے کرتی ہوں بیماری سے اور کمزوری سے. انہوں نے کہا وہ کسائی یمانی، وہ چادر جو یمن سے اون کی چادر ہوتی ہے، یمن میں بناتے تھے اس زمانے میں، یہ لاؤ اور مجھ پہ اوڑھ لو. تو بہرحال واقعہ بڑا مشہور ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں کسا کے نیچے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی آ جاتی ہیں. تو آپ نے یہ تو بہت سنا ہوگا نا، کیونکہ شیعہ اس کو بہت پڑھتے ہیں اب، کیونکہ یہ بہت بابرکت حدیث ہے، اور اس میں آخر میں جو وعدہ ہے، جہاں پر اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے حوائج پورے ہوتے ہیں اور ان کے مشکلات حل ہوتے ہیں. تو اس لیے کافی پڑھا جاتا ہے. تو اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ جب ہم پنجتن پاک، جب 5 نور مقدس کساء کے نیچے ہم سب جمع ہو گئے، پانچوں کے 5 آ گئے وہاں پر. اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرفی الكساء واومأ بيده اليمنى الى السماء. میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے دونوں طرف کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک طرف دوسری طرف ہم چادر کے نیچے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور اپنے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کے ذریعے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ایک ہاتھ کے ذریعے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرا رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہی میری اہل بیت ہیں، اہل بیت اور نہیں ہیں. وخاصتی وحامتی، یہ میرے سب سے قریب، یہ میرے سب سے عزیز اور میرے نزدیک سب سے پیارے کریم ہیں. لحمہم لحمی، ان کا خون، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. یعلمنی ما یعلمہم، یا رب میں تیرا عزیز ہوں، اگر ان کو کوئی درد پہنچاتا ہے تو وہ درد پہلے مجھے پہنچتا ہے پھر ان کو پہنچتا ہے. وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ، اور جو چیز ان کو حزین غمزدہ کر دے وہ مجھے پہلے غمزدہ کرتا ہے. انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے میں اس کے خلاف، میں حالت جنگ میں ہوں، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے جو ان سے جنگ کرے. وسلم لمن سالمہم، جو ان سے سلامتی میں ہو، ان کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، میں ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں. وعدو لمن عاداہم، یا اللہ میرے رب جو ان پنجتن پاک سے دشمنی کرے میں ان کا دشمن ہوں، میں ان کا رسول نہیں ہوں، میں ان کا نبی نہیں ہوں، میں ان کا دشمن ہوں. ومحب لمن احبہم، اور جو ان سے پیار کرے، جو ان سے نیکی کرے، جو ان کی نصرت کرے، میں ان کا دوست ہوں، میں اس کا محب ہوں، میں اس کا ناصر ہوں، میں اس کا شفیع ہوں، میں اس کو نجات دوں گا قیامت کے دن. انہم منی وانا منہم، یہ پنجتن پاک میرے ہیں، میں ان کا ہوں، ہم ایک ہیں. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك، تو یا رب تو اپنے نعمتوں کو، اپنے برکات کو، اپنے رحمت کو، اپنے غفران کو، ورضوانک اپنی رضا کو، علی وعلیہم مجھ پر اور ان 4 پتن پاک پر اور ان کی شیعوں پر نازل فرما. وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ان پنجتن پاک کو اور ان کے 9 معصوم امام علیہم السلام، ان کے اولاد میں جو امام حسین علیہ السلام کے صلب میں ہیں، ان میں سے رجس کو دور کر ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے. اچھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فقال اللہ عز وجل، تو اس وقت اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے فرمایا. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شاید چشم حجیت سے، چشم عصمت سے عرش کی طرف سب پردے ہٹ گئے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بعید نہیں. جب اس کسا کے نیچے پنجتن پاک جمع ہو گئے ہیں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب پردے ہٹا دیے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بلا واسطہ اللہ سے سن کر یہ نقل کرتی ہیں، یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے اس طرح کہا ہے. تو بہرحال یا ملائکتی، تو اللہ نے جواب دی، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ آ جاؤ، تماشا کرو.
حسن تماشا کرو، جمال تماشا کرو، کمال تماشا کرو، عظمت تماشا کرو، انوار قدسیہ تماشا کرو کہ کسا کے نیچے زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں کون کون جمع ہے۔ یا ملائکتی وسیا سکان سماواتی، اور اے آسمانوں کے رہنے والوں، آسمانوں کے رہائشی، اے ملائکہ، اے انبیاء، اے ارواح شہداء، سب آ کے نظارہ کرو، اور تم گواہ رہنا کہ میں رب العزت کیا کہتا ہوں، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ، نہ میں نے بلند آسمان خلق کیا ہے، میں نے کوئی بلند آسمان خلق نہیں کیا، اور میں نے کوئی وسیع زمین بھی خلق نہیں کیا، ولا قمرا منیرا، اور میں نے نہ کوئی نورانی چاند خلق کیا، ولا شمسا مضیئہ، اور نہ میں نے پر نور کوئی سورج خلق کیا، میں نے خلقت کی ہی نہیں ہے، ولا فلکا یدور، فلک جو گھومتا رہتا ہے، فلک جو گھومتا رہتا ہے، میں نے کسی فلک کو خلق نہیں کیا ہے جو ہمیشہ دوران میں ہے، جو ہمیشہ گھومنے کی حالت میں ہے، ولا بحر یجری، اور میں نے نہ کوئی سمندر خلق کی ہے جو بہتا ہے، ولا فلکن تسری، ولا فلکن تسری، اور نہ میں نے خلائق کو، کوئی کشتی میں بیٹھا ہے، کوئی کاروان میں بیٹھا ہے، کاروان کہیں جا رہا ہے، کشتی کہیں جا رہا ہے، میں نے ان کو خلق نہیں کیا، الا فی محبت ہؤلاء، سب کچھ جو میں نے خلق کیا، میں نے خلق نہیں کیا مگر ان کی محبت میں، ان کی محبت میں، ہؤلاء الخمسہ، ان پنجتن پاک الذین هم تحت الکساء، ان پنجتن پاک کے صدق کی محبت میں، جو کسا کے نیچے، جو کسا کے نیچے، جو کسا کے نیچے۔ تو عرض کیا نا کہ وجود میری اور آپ کی جو خلقت ہے، زمین و آسمان کی خلقت ہے، کس کا صدقہ ہے؟ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہم مقروض ہیں، ہم مدیون ہیں اپنے وجود، پورے وجود ہی صدقہ ان کا ہے، جتنی نعمتیں دیکھ رہے ہیں سبھی صدقہ ہے ان کا، ٹھیک ہے نا؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، حضرت ابا محمد امام حسن مجتبی علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کے بابا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ فقال امین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، جبرائیل نے کہا کہ تحت کساء کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں پہ پنجتن پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، زہرا سلام اللہ علیہ ہے، امام حسن ہے، اور امام حسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کا وہاں پہ نزول انزال فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جبرائیل بھی آیا تھا نا وہاں پہ کسا کے نیچے۔ فقال علی علیہ السلام لأبی، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے میرے رسول، فرما دیجیے اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پنجتن پاک جو جمع ہے یہاں پر، اور ان کے 9 امام، امام حسین علیہ السلام کے صلب میں ہے، 14 معصومین علیہ السلام کی وہاں پہ جرمٹ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، اس ذات کی قسم، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، رسول بنایا، اور مجھے منجی بنایا، نجات کا دروازہ بنایا، نجات کا طریق بنایا۔ ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومحبینا، ہماری جو یہ یہاں پہ اجتماع ہے، کسی بھی دنیا کے کسی مجموعے میں، کسی محفل میں، کسی جگہ پہ اس کا ذکر ہو، اور وہاں پہ ہمارا کوئی 1 2 3 شیعہ ہو، اگر اس طرح ہو کہ یہاں پہ ذکر ہو لیکن وہاں پہ کوئی شیعہ نہیں ہو، تو اس کا یہ فضیلت، یہ برکت ہے جو ابھی بیان کیا جائے گا نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسے جگہ پہ ذکر کیا جائے گا وہاں پہ کچھ شیعہ ہوں، اگر سب شیعہ نہ بھی نہ ہو کوئی بات نہیں، شیعوں کے صدقے ان کو بھی مل جائے گا کچھ، ٹھیک ہے، لیکن کچھ شیعوں کا ہونا ضروری ہے۔ الا ونزلت علیہم الرحمہ، اگر یہ اجتماع کا ذکر ہو تو وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وحفت بهم الملائکہ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا، اور ملائکہ آتے ہیں چاروں طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، اوپر سے، ان کو محاصرے میں لیتے ہیں ملائکہ رحمت، اور شروع کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا، جب تک کہ وہ اس محفل میں ہیں، اس وہاں پہ بیٹھے ہیں، ذکر ختم ہو گیا ابھی، اب بیٹے چائے پی رہے ہیں، بیٹے کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، قصہ کا ذکر کریں گے، حدیث قصہ کا ذکر کریں گے، لیکن ابھی بیٹھے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، ابھی کی حدیث کے ساتھ تو ختم ہو جاتا ہے نا، 10 15 منٹ لگتے ہیں اس کو بیان کرنے میں، پھر تو ختم ہو جاتا ہے، اب آدھا گھنٹہ
ذکر کیا نا، لیکن ابھی بیٹھے یہ پورا حدیث کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں، بس ذکر کرنا، اگر اس کا ذکر کریں انشاءاللہ آج کے مجلس میں بھی یہی ہے، آج کے محفل میں بھی یہی ہے، مطلب اب وہ جب تک کہ وہ متفرق نہ ہو جائے، وہاں سے اٹھ کے نہ چلے جائیں مجلس، وہ ذکر حدیث کے ساتھ کے بعد بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں یا ایسے گپ شپ کر رہے ہیں، جب تک وہاں پر ہیں ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ان کو سلامتی دے، یا اللہ ان کو وسعت رزق دے، یا اللہ ان کے حوائج پورے فرما، یا اللہ ان کے بچوں کو طول عمر دے۔ ملائکہ ہر طرف سے اپنے پروں کے ساتھ محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے کتنی پیاری خبر سنائی ہے، کتنا خوشخبری سنائی ہے، اس طرح ہے تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے سب شیعے جو ہیں وہ الحمدللہ اس طرح تو جنتی بن جائیں گے۔ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے والد گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس کو بتاتی ہیں؟ جابر بن عبداللہ انصاری کو۔ تو میرے والد گرامی نے فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، یا امیر المؤمن، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے اور جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، جس نے مجھے نبی بنایا، جس نے مجھے نجات کا طریق بنایا، اس رب کی قسم ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض وفيه جمع من شیعتنا ومحبینا، اگر یہ کسی بھی یہ حدیث جو ہے کسی بھی زمین والوں کے کسی بھی مجلس میں محفل میں اس کا ذکر ہو اور وہاں پہ ہمارے کچھ شیعہ، ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ محب موجود ہیں وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہم، اگر اس میں کوئی ایسا غم زدہ شخص ہے، اس کا کوئی دنیائی مشکل ہے، کوئی کام کے کسی جگہ پنسا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کا کچھ ہے، تو اللہ تعالی حتماً اس کے ہموم کو رفع فرماتا ہے اسی حدیث کے ذکر خیر کی بدولت۔ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، اگر وہاں پہ کوئی غم زدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر لیتا ہے۔ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجت، اور اگر کوئی کسی بھی حاجت مند ہے، کسی کی بیٹے کی شفا نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کو کاروبار چاہیے، کسی کو ترقی چاہیے، کسی نے سفر میں اس کا عزیز ہے واپس خبر نہیں آ رہا اس کا، ٹھیک ہے نا، جو بھی اس کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ تو میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب میں کہا اذا واللہ فزنا وسعدنا، یا اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے فوز و سعادت و کامروائی کی بات ہے۔ وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذکر میں اتنی برکت رکھی ہے، تو ہمارا تو شیعت تو نہ دنیا میں ان کا کوئی مشکل ہے نہ آخرت میں کوئی مشکل ہے، ہر مشکلات کا حل ہے، ہر مشکل ان کا آسان ہو گیا، حل ہو گیا ہمارے اس ذکر سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، پہلا جو حق سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہے اور پہلے فضیلت ہے جو ہماری اس گفتگو میں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو ان کا کیا حق ہے؟ ان کا حق ہے ہم پر، آبلیگیشن ہے کہ اگر کسی کا حق آپ پر بنتا ہے تو وہ اس حق کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کسی کا دوستی کا حق ہوتا ہے نا، حق کا کیا ہوتا ہے؟ حق مگر میں نے کسی کا احسان کا حق ہے، دوستی کا حق ہے، بھائی اگر کسی نے احسان کیا ہے تو اس کے احسان کے مقابلے میں احسان، دوستی کے مقابلے میں دوستی، نیکی کے مقابلے میں نیکی، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا اگر حق بنتا ہے تو یہ حق میں ایسے کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ آبلیگیشن لاتا ہے، وہ حق آپ کی جانب سے اس کا کوئی حق ادا کرنا ہوتا ہے، اور پہلا جو حق امام حسین علیہ السلام کو وہ حق کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا بھائی، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ حق ایسا ہے کہ اتنا عظیم ہے، اتنا بے نہایت ہے، اتنا بے کراں ہے کہ اس کا جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر، مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہمارا سارا وجود صدقہ ہے کس کا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، پوری ہستی صدقہ ہے کس کا؟ امام حسین علیہ السلام کا، حضرت ابو عبداللہ حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنی بڑی آبلیگیشن لاتی ہے کہ ہاں اگر یہ سب ہے میرے عزیزوں تو اس کا مطلب ہے ہم اور ہمارے آبا اور ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا نانا، سب گنتے جاؤ، سب کے سب غلام ہیں، سمجھ میں؟ یہ کوئی غلام سے بھی غلام تر ہیں، کس کے؟ حضرت ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے، اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے، ان کے والد گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، اور ان کے نانا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابو غلام ابن غلام ابن غلام، غلام ابن کنیز بنت کنیز ہے. یہ پورا وجود اسی طرح، پورا دنیا اسی طرح. سمجھ میں آ رہی نا بات اب؟ اچھا، پھر مزید حقوق انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ نے چاہا تو آگے جا کے آپ کو بتا دیں گے. یہ بحار الانوار ہے، میں نے عرض کیا، آواز آ گئی نا، اور یہ جلد نمبر 44 ہے اور یہ صفحہ 293 یہ حدیث ملاحظہ فرمائی ہے. علامہ بحار الانوار فرماتے ہیں کہ حدیث کے کتاب میں یہ واقعہ لکھا تھا، میں وہاں سے لکھ رہا ہوں. سید علی حسینی فرماتے ہیں کہ میں مشہد مقدس میں تھا، مومنین کا ایک گروہ تھا، ہم اس وقت مشہد میں تھے، اور مشہد مقدس میں عاشور کا دن تھا. وہاں پر ایک شیعہ ہمارے ساتھ تھا، اس نے شروع کیا مقتل پڑھنا، اور ہم رونے لگے. عاشور کا دن ہے، مشہد مقدس ہے، ٹھیک ہے نا، ذکر مصائب، مقتل پڑھ رہا ہے. اور پرانے زمانے میں لوگ کتابوں سے پڑھتے تھے، ممبروں سے، ٹھیک ہے نا. یہ جو میں آپ کے لیے کتاب لے کے آتا ہوں، کتاب سے پڑھتا ہوں، یہ میں نے کوئی طریقہ نیا ایجاد نہیں کیا. پرانے اصول میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ کتابوں سے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. تاکہ کتاب سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز اپنے سے انسان نہیں ملاتا، انسان کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. بہت سارے ایک آدمی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بات کرتا ہے، وہ سب کیسے اس کو یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں. اگر وہ کتاب سے پڑھتا ہے نا، اس سے کوئی بات نہیں رہتا اور اپنے سے کچھ نہیں ملاتا، سب وہی ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے نا. اچھا، تو عاشور کا دن ہے، ہم کچھ شیعہ ہیں مشہد مقدس میں. امام رضا علیہ السلام کے روضے میں، اور وہاں پہ ایک شیعہ اس نے مقتل پڑھنا شروع کر دیا. تو اس مقتل پڑھتے پڑھتے اس روایت میں پہنچا، حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت، من ذرفت عیناہ علی مصاب الحسین علیہ السلام ومثل جناح البعوضہ غفر اللہ له ذنوب. حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث پاک آئی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے روئے، وہ مچھر کے بال کے برابر بھی ہو. مچھر کا جو پر ہوتا ہے نا، ہائے ہائے، اس کے آنکھ میں آنسو آ جائے، اتنا کم آنسو، کیونکہ آنسو تو اختیاری تو نہیں ہوتا نا، بعض لوگوں کو زیادہ گریہ آتا ہے، بعض لوگوں کو کم آتا ہے. جس کو گریہ نہیں آتا، اگر وہ گریہ کا شکل بھی بنا دے نا، اس کو وہی گریہ کا ثواب دیتے ہیں. ہائے ہائے، مولا حسین کے صدقے، مولا حسین کے نام کے صدقے. تو یہ روایت اس نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے لیے اس کو اشک آئے، آنسو آئے، تو آنسو اس کا بہت ہی کم ہو، کہ آنکھ میں بس نمی آ جائے، مچھر کے پر کے برابر آ جائے، اس کے نمی اتنے کم ہو اس کے آنکھوں میں، غفر اللہ له ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر. اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو کہ سمندر میں جو بھاپ ہوتے ہیں، سمندر کے بھاپ ہوتے ہیں نا، سمندر ببلز ہوتے ہیں، سمندر میں جتنے ببلز ہیں اس سے زیادہ اس کے گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسی کم اشک، جو نمی اس کے آنکھ میں آئی ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے صدقے، اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا، وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ مَعَنَا جَاهِلٌ مُرَكَّبْ يَدَّعِي الْعِلْمَ. وہاں پہ مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو حقیقت میں جاہل تھا، لیکن اپنے آپ کو عالم کہتا تھا. جاہل سے جاہل تر، لیکن علم کا مدعی تھا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ وہ اس نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ شخص اتنا گناہ کار ہے، حسین کے لیے آنسو. سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین، سلام اللہ علی الحسین. امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو اتنا کم ہو کہ بھئی آنکھوں میں تمیز، اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال هذا ليس هذا بصحيح والعقل لا يعتقده. اس نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے بھائی، عقل اس بات کو نہیں مانتی. وكثر البحث بيننا وافترقنا عن ذلك المجلس. ہماری بہت گفتگو ہوئی، اس شخص سے مناظرہ ہوا، اور ہر ایک اپنے گھر کو چلا گیا. بھائی ماننا تو ہوتا نہیں، اس نے چلے گئے سب. وهو مصر على العذر في تكذيب الحديث. اور یہ شخص جو ہے على العناد في تكذيب الحديث، یہ شخص جو ہوتا ہے نا، یہ مصر تھا کہ نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ چلا گیا، وہ یہ شخص ہمارے ساتھ جو عالم کہتا تھا اپنے کا آپ کو، وہ چلا گیا اس دن، اور اس رات کو اس کو ایک خواب نظر آیا. اگلے دن آیا، اس نے ہمیں سب کو بتایا، سب لوگوں کو بتایا اس نے کہ مجھے رات کو میں یہاں مجلس سے گیا ہوں تو مجھے خواب نظر آیا. وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کان القیامت قد قامت.
کأن القیامت قد قامت، اس نے دیکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کا محشر کا سما ہے، محشر برپا ہو گیا ہے، قیامت آ گئی ہے. اچھا، اور میں بہت پیاسا ہوں، مجھے بہت سخت شدید پیاس ہے، اور میں اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں سب ایک صحرا ہے، بہت خشک صحرا ہے، بہت گرمی ہے شدید، لوگ بہت خراب حالت میں ہیں. ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جہنم ہے کہ کیا دروازہ ہے، وہاں پہ شعلے شعلے شدید گرمی. دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ اسی کے جہنم کے دروازے پہ صراط لگا ہوا ہے کہ اس سے ہی سب نے جانا ہوتا ہے، جہنم کے سے ہی عبور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس سے پہلے میزان لگے ہوئے ہیں، ترازو لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے اعمال تو لے جاتے ہیں، لوگوں کو نام اعمال دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر طرف دیکھ رہا ہے قیامت کا وقد نصبت الموازین، لوگوں کو دیکھا کہ لوگوں نے صف بنایا، وہ صف بالکل سیدھا ہے، صف میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھا صف ہے، لوگوں کی لائن ہے کہ سب لوگوں نے جانا ہے ادھر، حساب دینا ہے بھائی، اب تو لے جائیں گے، اعمال ان کے دیکھے جائیں گے، اس طرح چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے نا. موازین لگے ہوئے ہیں. امتد الصراط ووضع الحساب ووضع الحساب، پل صراط لگایا گیا ہے بھائی، وہاں پہ میزان ترازو لگائے گئے ہیں، بہت سارے ترازو ہیں ادھر، بہت سارے ادھر چیکنگ کے لیے ملائکہ بیٹھے ہیں، چیک کر رہے ہیں، حساب لے رہے ہیں ہر ایک کے، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا بھائی. ونشرت الکتب، ہر ایک کے ہاتھ میں اس کے کتاب ہے بھائی، نام اعمال ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. واسعرت النیران، اور وہاں پہ جہنم کے شعلے شعلے نظر آ رہے ہیں، بہت شدید شعلے، بہت سخت شعلے. وزخرفت الجنان، آگے سے جنت بھی نظر آ رہا ہے، بہت اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، ایسے باغات ہیں، ایسے ایسے پرندے ہیں، ایسے قصور نظر آ رہے ہیں، اس میں محل نظر آ رہے ہیں جنت کے. اچھا. واشتد الحر علیہ، اسی حالت میں یہ شخص دیکھتا ہے کہ مجھے بہت پیاس ہے، گرمی اس کو بہت لگ رہی ہے اور اس کو پیاس بہت ہے. وبقي يطلب الماء فلا يجد، یہ عالم جو تھا نا جس نے امام حسین علیہ السلام کی حدیث پہ، گریے کی حدیث پہ اس نے اراد کیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، تو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی پانی نہیں ہے، اس طرح دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، کوئی پانی نہیں ہے. اچھا. فلتفت، ہر طرف دیکھتا ہے. وَإِذَا هُوَ بِحَوْضٍ عَظِيمُ الطُّولِ وَالْعَرْضِ، دیکھتا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا نہر ہے، پانی کا نہر، بہت ہی صاف شفاف پانی، بہت ہی لمبی عظیم ہے. فقلت في نفسي هذا هو الكوثر فإذا فيه ماء أبرد من الثلج وأعلى أحلى من العذب. میں نے کہا یہی کوثر کا نہر جو کہتے ہیں نا، کوثر کا حوض یہی ہے. میں نے دیکھا پانی اس کا کتنا شفاف ہے، اور مجھے لگا کہ یہ اتنا میٹھا پانی ہوگا کہ اس جیسا میٹھا پانی ہے ہی نہیں. میں نے چاہا کہ اس حوض کی طرف جاؤں. میں نے قریب گیا کہ میں وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ دو مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے وہاں پر، سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے. انوارہم تشرق علی الخلائق، وہ اتنے نورانی ہے کہ پورا محشر انہی کے نور سے، دو مرد ہیں اور ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے، ان کے نور سے پورا محشر جو ہے اس میں کیا ہے، نور پھیلا ہوا. ومع ذلك لبسهم السواد وهم باكون محزونون، میں نے اس کے باوجود دیکھا انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے، سیاہ کپڑے پہنے، اور ان کو بڑی حزین ہے اور گریہ کر رہے ہیں. دو مرد حضرت ہیں اور ایک خاتون. فقلت من هؤلاء، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ اتنے نورانی ہے، اتنے یہ حوض کوثر پر ہیں، دو مرد اور ایک خاتون ہے، ان کے چہرے کے نور نے پورے محشر کو روشن کر دیا، یہ کون ہے؟ فقیل لی هذا محمد المصطفى وهذا الامام علی المرتضى وهذه الطاهرة فاطمة الزہرا سلام اللہ. تو مجھے ندا آیا، کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ ہے. فقلت ما لی اراہم لابسین السواد وباکین ومحزونین، میں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے ہیں اور یہ کیوں رو رہے ہیں، یہ کیوں حزین ہے، کیوں غمزدہ ہیں. فقیل لی الیس ھذا یوم عاشوراء، تو ملائکہ نے جواب دیا کہ بدبخت، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یوم عاشور، یہ یوم عاشور ہے، یہ روز عاشورہ ہے، روز ویوم مقتل الحسین ہم محزونون لاجل ذلك، یہ ان کے بیٹے، ان کے نور عین امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے غمزدہ. قال
فدنوت الى سیدۃ النساء فاطمہ وقلت لها سلام اللہ علیہ. میں یہ شخص کہتا ہے میں قریب گیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے قریب اور ان سے عرض کیا یا بنت رسول اللہ انی عطشان. میں نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں بڑا پیاسا ہوں, مجھے بڑا پیاس ہے. فنظرت الی شزرا وقالت لي انت الذي تنكر فضل البكاء على مصاب ولدي الحسين وبهجة قلبي وقرة عيني الشهيد المقتول ظلما وعدوانا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے بہت نفرت آمیز نگاہ مجھ پہ ڈالی ہے, مجھے بہت ہی شدید نظر سے نفرت آمیز نگاہ سے دیکھی ہے اور کہا تو وہی تو ہے, تو وہی تو ہے جو میرے فرزند میرے نور عین امام حسین علیہ السلام کے مصیبت میں رونے کے اسباب کو تو جٹلاتا ہے, تو وہی تو ہے ادھر پانی لینے آیا, تم وہی ہو جو منکر ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے مصیبت پہ رونا اشک بہانا اس کا ثواب نہیں ہے. اس کا ثواب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں ذرا بھی نم آ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہی تو ہے اور تو حسین علیہ السلام کی مصیبت کو کے فضائل کو انکار کرتا ہے. وہ حسین جو میرے دل کا سرور ہے, جو میرے آنکھوں کا ٹنڈک ہے, الشہید المقتول, وہ میرا حسین, وہ میرا حسین جو تنہا اکیلا قتل کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا ہے ظلماً و عدوانا, ظالموں نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اس کو تک و تنہا شہید کیا ہے. لعن اللہ قاتلیہ و ظالمیہ و مانعیہ من شرب الماء. اللہ لعنت کرے بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا جنہوں نے میرے بیٹے میرے فرزند حسین علیہ السلام کو قتل کیا, جنہوں نے پانی نہیں دیا ان کو, جنہوں نے پانی نہیں دیا ان کو اور جنہوں نے ان پہ ظلم کیا. فقال الرجل, اس وقت وہ شخص کہتا ہے, وہ عالم کہتا ہے کہ میں نیند سے اٹھ گیا, پھر وہ چلا گیا. سب مجلس والوں کو اس نے بتا دیا کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے, میں نے اس حدیث کو جھٹلایا. تو وہ آیا سب کے پاس اور اس نے معافی مانگی ہے سب سے اور اس اپنے اس کردے سے اس نے کیا ہے, اس نے شیمانی کا اظہار کیا اور توبہ کیا. میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میرے محترم ناظرین. یہ قرب الاسناد میں روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سے, اور یہ کتاب بحار الانوار اور وہ قرب الاسلام سے لاتے ہیں. قال لفضیل تجلسون وتحدثون, کیا تم آپس میں مجلس قائم کرتے ہو اور مجالس میں وہاں پہ بیٹھ کے ہمارے باتیں ہماری احادیث بیان کرتے ہو. تجلسون, کیا مجلس کا اقامہ کرتے ہو اور اس مجالس میں ہمارے احادیث بیان کرتے ہو, جو ہماری باتیں دین کی باتیں احیاء کی مذہب کے احیاء کی باتیں ہماری تعلیمات ہیں ان کا احیاء کرتے ہو. قلت نعم جعلت فداک, میں نے عرض کیا جی ہاں میں تیرے صدقے جاؤں میرے امام, ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارے وہاں پر ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے, ادھر ہم بیٹھتے ہیں, عالم آتا ہے وہ آپ کے احادیث بیان کرتا ہے. تو فرمایا ان تلک المجالس احبها, امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے بڑا پیار ہے ان مجالس, مجھے بڑا پیار ہے, میں اسے پیار کرتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے, میں عاشق ہوں, میں دل دادا ہوں, میں گرویدہ ہوں ان مجالس کا. فحیو امرنا یا فضیل, اے فضیل ہماری باتوں کا ہمارے تعلیمات کا احیاء کرو. فحیو امرنا یا فضیل, ہماری تعلیمات کو مرنے نہ دینا, بھول نہ جانے دینا, احیاء کرو, ایک دوسرے ہمیشہ ذکر کرو, ہمیشہ بیان کیا کرو ہمارے احادیث کا, حلال و حرام میں, عقائد میں, فضائل میں, امامت کے مسائل, ہمارے دشمنوں کے کفر میں, یہ وہ ان باتوں کو ہمیشہ احیاء کرو, بیان کیا کرو. اور رحم اللہ من احیاء امرنا, اللہ رحمت کرے, اللہ پیار کرے, اللہ اپنا درود نازل فرمائے ایسے لوگوں پر, ہم ایسے شیعوں پر جو ہماری باتوں کو احیاء کرتے ہیں, ان کو فراموش ہونے بھول نہ جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یا فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذباب غفر اللہ له ذنوبه. فرمایا کہ یا فضیل جو ہمیں یاد کرے, خود بیٹھ کے یاد کرے نا, یا دوسروں کو مثلا خود جو شخص مجلس پڑھتا ہے یا خود مجلس نہیں پڑھ رہا, کوئی اور مجلس پڑھ رہا ہے, اس کے لیے کوئی اور بیٹھ کے سنا رہا ہے,
ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسا آتا ہے ہمیں ہماری یاد ہوتی ہے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کیا دیکھا. یا حسین، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے ہمارا ذکر کرتا ہے یا نہیں کوئی اور ہمارا ذکر کرتا ہے وہ سنتا ہے تو یہ شخص گریا کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں کیا آتا ہے، آنسو آتے ہیں. پڑھنے والے کے آنکھوں میں آنسو آ جائے یا سننے والوں کے آنسو، چاہے وہ شخص پڑھنے والا ہو یا سننے والا ہو، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائے. فخرج من عینہ مثل جناح الذباب، اس کے آنکھ میں بس نمی آ جائے، نمی آ جائے، کتنی نمی آ جائے، جو مچھر کے پر کے برابر ہے. بھئی یہ بہت ہی کم ہے، ایک قطرے سے بھی کم ہے، ایک قطرے سے بھی کم نمی آ جائے. غفر اللہ له ذنوبہ ولو كان اکثر من زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اگر وہ سمندر کے لہروں سے بھی زیادہ، وہ سمندر کے بھاپ سے بھی، سمندر کے ببل سے بھی زیادہ اس کے گناہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا میرے عزیزو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی، امام حسین علیہ السلام کے فضائل پر ایمان رکھنے کی، امام حسین علیہ السلام کی مجالس کی خدمت کرنے کی، امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں ان کے زائرین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا منہ کالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ نواسب کو لعنت فرما، نواسب کو نابود فرما، ان پہ اپنی عذاب نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آل محمد علیہ السلام کے سچے اور مخلص شیعوں میں شامل فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کو آپ کا اور میرا شفیع، اور آپ کا اور میرا منجی دنیا میں اور آخرت میں قرار دے، اور ان کو ہمارا مولا قرار دے. اللہ تعالیٰ ہمارا سردار قرار دے، ہمارا مالک قرار دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور امام حسین علیہ السلام بہترین مولا ہے، بہترین مولا، مہربان ترین مولا، رحم دل ترین مولا، رحم دل ترین، جواد ترین، سخی ترین، کریم ترین مولا ہے امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ کے دل میں اگر پیار آ گیا نا امام حسین علیہ السلام کا، اس کا قدر کرو، اب اس کو دل سے جانے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا، آپ گناہ نہ کریں. گناہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، پھر وہ امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام پیار کرتے ہیں اپنے ان شیعوں سے زیادہ جو گناہ نہیں کرتے، جو طاعت کرتے ہیں، جو ان کے راستے پر ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ بحق امام حسین علیہ السلام، بحق زینب. بحق فجتر پاک. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق فجتر پاک صلواتک علیہ مجمعین. یا اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اموات کے گناہوں کی مغفرت. اپنے اموات کو یاد کرو. میں 1 منٹ کے لیے کچھ نہیں بولتا، آپ اپنے اموات کو یاد کرو، جو بھی آپ کے مر گئے ہیں، دنیا سے گئے ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں یا بہن بھائی خالہ خالو، جو بھی ہیں ان کو یاد کرو. اللہ
یا اللہ اللہ یا اللہ ہمارے اموات کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو جنت میں نصیب فرما، یا اللہ امام حسین علیہ السلام کو ان کا شفیع قرار دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے رحم فرما، ہمیں عذاب نہ فرما، یا اللہ ہمارے اموات کا عذاب نہ فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی حاجات طلب کرو، جو تیرے دل میں حاجت ہے اللہ سے مانگ۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہمارے حوائج کو برآورد بخیر فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں ہماری مدد کی ہے، محمد بھائی، تنویر بھائی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کے حوائج میں برآورد بخیر فرمائے۔ پروردگار ہمیں دین کی توفیق عنایت فرما اور ہمارے حوائج پورا فرما، ہمارے مولا کے فرج میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل مدد یا علی مدد یا